اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ابن کثیر سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 اور 86، 85 اور 86۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان وإن یأتوکم اسارى تفادوہم وهو محرم علیکم اخراجہم۔ پھر تم وہی لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ تم پر ان کا نکال دینا ہی حرام کر دیا گیا تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة يردون الى اشد العذاب۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو شخص یہ کام کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کوئی نہیں کہ رسوائی ہو دنیاوی زندگی میں، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے عوض خرید لیا ہے، لہٰذا نہ تو ان سے عذاب ہلکے ہوں گے نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس تفسیر میں دو قبیلے تھے مشرکین کے، وہ کون کون سے تھے جی؟ اوس اور خزرج، اور یہودیوں کے بنو نذیر، بنو قینقاع۔ کیا جی؟ بنو قینقاع اور بنو قریظہ، بنو قریظہ۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ سب کیا مدینے سے نکال دیے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ سورہ حشر میں بڑا واضح اعلان ہے کہ یہ ان کو کیا ہے، مدینے سے نکال دیا گیا تھا، کیا جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ ان تینوں کی الگ الگ سٹوری ہے۔ ان میں سے بنو قریظہ جو تھے، ان کے 700 یہودی کیا کیے گئے تھے؟ ہاں جی، قتل کیے گئے تھے۔ میں جب بھی میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں نا تو میں یہ سوچتا ہوں کہ آج کل کے یہ جو نئی نسل کہلاتی ہے، اپنے آپ کو بڑی چیمپئن سمجھتی ہے کہ ان سے سمجھدار ہی کوئی نہیں پیدا ہوا دنیا میں، بڑے ماڈرن سوچ رکھتے ہیں، اگر یہ 700 قتل کی ویڈیو ان کو مل جائے تو یہ کیا کہیں گے؟ کیا خیال ہے؟ اپنی ظلم و زیادتی ہو گئی، میسیکر کر دیا، فلانا کر دیا، دھماکہ، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ 700 لوگوں کو قتل کیا گیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا کہ یہ قریش کی مدد نہیں کریں گے، مدینہ پہ جو حملہ ہوگا۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو خندق کا جو غزوہ تھا اس میں مخبری کی، اس میں قریش کو ہیلپ آؤٹ کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو آپ نے کیا سزا سنائی؟ کیا ہوں گے یہ؟ ان کو قتل ہونا پڑے گا، اور ان کی خواتین کو کیا ہم غلام بنایا جائے گا۔ غلام کیا کہتے ہیں جس کو؟ باندیاں بنایا جائے گا۔ اور 700 لوگ قتل کیے گئے تھے، 700 لوگوں کو قتل کی سزا سنائی گئی تھی کہ یہ قتل کیے جائیں گے۔ اور وہاں قتل پھانسیاں تو نہیں تھی، تلوار ہی ہوتی تھی، گردن اڑا دو۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو آج کل کی لنڈے کی ارسطو کی جو نسل ہے، ان کو تو یہ بات نہیں ہضم ہو سکتی، اور کہیں سے ان کو اس کی ویڈیو ریلیز کر دی جائے اگر، تو کیا کہیں گے؟ اوہ بڑا ظالم دین ہے یہ۔ وجہ نہیں جانیں گے کہ رول بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کہ انہوں نے ریاست کے خلاف کاروائی کی، بغاوت کی ریاست سے۔ بغاوت ہی ہو گئی نا کہ ریاست سے معاہدہ تھا، اور اگر ان کو چھوڑ دیا جاتا تو سیدھا سیدھا ریاست کا نقصان تھا نا۔ تو ایسے لوگوں کی سزا یہی ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی کنٹری، کوئی بھی وطن اپنے خلاف بغاوت نہیں برداشت کرتا۔ ہاں جی، انہیں کے بندے رہتے، وہ انہیں کے بندے تھے۔ سعد بن معاذ، میرا خیال سعد بن معاذ نام تھا ان کا شاید۔ تو آپ اندازہ کر لیں۔ پھر ابھی مجھے چند دن پہلے ایک سوال آیا میرے پاس، پتہ نہیں ابھی بھی یہ کنفیوژنز پیدا ہوتی ہیں،
وہ خاتون ٹیچر ہیں. مجھے انہوں نے سوال بھیجا کہ مجھے یہ کنفیوژن ہے کہ جب بدر کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ تم کیا کرو، ان کے قافلے کو روکو اور اس کو کیا کر لو، لوٹ لو. کہتے یہ تو ظلم اور زیادتی ہے. تو اسلام تو ظلم اور زیادتی کا پیغام نہیں دیتا. یہ کنفیوژنز کس نے پیدا کی ہیں؟ یہ وہی جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں اسلام کے خلاف. کہیں سے انہوں نے کوئی نقطہ پڑھ لیا اور بس اس پہ چل پڑے اور جو سمجھ آ رہا ہے وہ بولی جا رہے ہیں. میں نے تو ان کو پوری پکچر بھیج دی تھی. میں نے کہا بجائے میں اپنے لفظوں میں بتاؤں، ان کو کتاب سے ہی پوری نا، تاکہ ان کو اچھی طرح سمجھ آ جائے. جب آپ کبھی کوئی کر سکتا ہے یہ بات، غیر مسلم بھی کر سکتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جو پیچھے 13 سال ہوا تھا وہ کیا تھا؟ اس کے بدلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں تھا. جو 13 سال انہوں نے صحابہ کے ساتھ جو زیادتیاں کی تھیں، دیکھیں پھر کیا ہے، دشمنی تھی نا ان کی، کلیئر کٹ دشمنی تھی، کوئی معاہدہ نہیں تھا. دشمنی تھی کہ مدینہ کے مسلمان اور مکہ کے کافر کیا ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور دشمن کے خلاف پھر کھلی کارروائی ہوتی جہاں سے موقع ملے گا. تو وہ اس تناظر میں تھا کہ ان کو نقصان پہنچانا. آج بھی کیا ہوتا ہے، دیکھیں جنہوں نے دشمنی کی ان کے ساتھ، یہ جو بائیکاٹ ہے اور یہ جو کٹ آف کیا گیا سب کچھ، کیا فائنینشیل نقصان پہنچانا تھا، معاشی نقصان پہنچانا تھا، تاکہ ان کی کمر توڑ دی جائے. ان کے ساتھ بھی یہی کچھ کرنا تھا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمارے وہ چونکہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے انگریزوں کی باتیں سنی ہوتی ہیں تو ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں. یہ تو بنو قریظہ تھے. بنو نذیر، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چال چلی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے علاقے میں بلایا تھا. ایک جو ہے ان کا آدمی مارا گیا تھا، اس کے بدلے میں کچھ بات چیت ہونی تھی. اب جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر تھی، ان کو بھی یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ جس وقت وہ قتل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، لیکن اس دوران آپ کو خبر نہیں ہو سکی کہ وہ قتل کیسے ہوا، جب تک کہ آپ پہ وحی نہیں آئی. جب وحی آئی تو بات واضح ہوئی. لیکن انہوں نے دھوکے سے بلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اوٹ میں بٹھایا، اور ان کا پلان یہ تھا کہ اوپر سے پتھر کو گرا دیا جائے. اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے واضح کر دی کہ آپ وہاں سے فوراً تشریف لے گئے اور آپ مدینہ چلے گئے. پیچھے جو آپ کے ساتھ صحابہ تھے انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہیں تشریف لے گئے ہیں. یہ پھر مدینہ پہنچے تلاش کرتے، تو وہاں پتہ چلا کہ جی ان کے ساتھ کیا جنگ ہوگی، کہ اللہ کی طرف سے اس کا حکم آ گیا ہے. تو پھر ان کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، ان کو نکال دیا گیا تھا، اور یہ انہی کے حواری تھے. اب یہاں پہ جو لکھا ہوا ان میں آپس میں کن کن کی دوستی تھی. بنو قریظہ تو جو یہ تھے، یہ کس کے تھے جی؟ اوس کے ساتھی تھے، اور یہ دونوں خزرج کے ساتھی تھے. تو یہ ایک دوسرے کے خلاف ہیلپ آؤٹ کیا کرتے تھے. بہرحال یہ تو چند معلوماتی باتیں ہیں، لیکن کیونکہ ان کا ذکر بار بار قرآن پاک میں جب اگلی آیات آئیں گی نا، اگلی صورتیں، ان کا ذکر ضرور رہے گا، کیونکہ یہ وہ یہودی تھے جن کا اسلام کے ساتھ ڈائریکٹ ٹکر ہو رہی تھی. تو ان کا ذکر ڈیفرنٹ آیات میں آتا رہے گا، اس لیے تاکہ تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ یہ قبیلے تھے مدینہ میں یہودیوں کے، اور 2 مشرکوں کے تھے. یہ مشرک ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی دین کو نہیں مانتے تھے، یہ کہتے تھے کہ کوئی آخرت نہیں، کوئی خدا نہیں، اور وہ بتوں کو پوجتے تھے اور اس طرح سے. بہرحال الحمدللہ آپ کا شکریہ، آپ نے یہ 5 منٹ دے دیے. تفسیر اس کی مختصر سی ہے، بس ایک ہی پیج پہ. محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو، اپنوں میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو. کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں ان کے اس فعل کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ اس نے تورات میں ان کے لیے آپس میں کشت خون کو حرام قرار دیا اور اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑانا فرض قرار دیا تھا. یہودیوں کے 2 گروہ تھے، ایک گروہ بنو قینقاع اور جو خزرج کے حلیف تھے، اور بنو نذیر اور قریظہ اوس کے حلیف تھے. بنو نذیر اور قریظہ جو ہے یہ ان کے ساتھ ہیں، یہ ان کے ساتھ تھے، اور یہ اکیلے ہی مشکل نام والے اکیلے ہی خزرج کے ساتھ تھے. بعض لوگوں قینقاع کہنا بھی نہیں، کیونکہ ہمارے زبان پہ نہیں چڑھتے ان کے نام آسانی سے. چلے بہرحال تو کیا ہے جی، بنو قینقاع تھے جو خزرج کے حلیف تھے، اور بنو نذیر اور بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے. اوس اور خزرج میں جب جنگ ہوتی تو بنو قینقاع خزرج کا ساتھ دیتے، اور بنو نذیر اور قریظہ خاندان اوس کا ساتھ دیتے تھے. ان میں سے ہر گروہ اپنے حلیف کو اپنے ہی بھائیوں کے مقابلے میں لا کھڑا کرتا. مطلب کہنا کیا چاہ رہے ہیں وہ، کہ ان تینوں کو آپس میں لڑنے سے منع کیا گیا تھا. انہوں نے ادھر دوستیاں بنا کے آپس میں ہی لڑائیاں شروع کر دی ایک دوسرے. حالانکہ یہ بیوقوفی تھی ان کی. اللہ
اللہ تعالیٰ ان کو تم چولا ہی مارتے ہیں، آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کے بندے چھڑوا کے اپنے ہی بندے مروائے اور فائدہ ان کو دیتے رہیے۔ یہاں پہ انہوں نے مفسر صاحب نے یہ بات آگے کی بھی ہے۔ بہرحال وہ کیا کہہ رہے ہیں جی، جس کی وجہ سے آپس میں کچھ تو خون شروع کر دیتے، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود تھی جس میں لکھے ہوئے اپنے حقوق و فرائض کو یہ جانتے تھے۔ اوس و خزرج کے قبیلے مشرک اور بت پرست تھے، انہیں جنت جہنم بعث و قیامت اللہ کی کتاب حلال حرام کا کوئی علم نہیں تھا، جبکہ ان یہودیوں کو ان تمام باتوں کا علم تھا۔ جب جنگ کے بادل چھٹ جاتے تو بذا میں خود تورات کی تصدیق اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، یعنی جب وہ کیا ہے جنگ لڑ لیتے بیوقوف، تو پھر وہ جو فدیے والی بات ان کو یاد آ جاتی ہے، یار اب وہ کام کرنا ہے، پہلے لڑ لیا بندے مروا لیے، پھر اب وہ فدیہ بھی دینے پہ آ جاتے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی جب جنگ کے بادل چھٹ جاتے تو بزم خود تورات کی تصدیق اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے اپنے قیدیوں کو فدیہ ادا کر کے رہا کرا لیتے۔ بنو قینقاع اوس کے ہاتھوں سے اپنے قیدیوں کو رہا کروا لیتے اور بنو نذیر اور قریظہ خزرج کے ہاتھوں اپنے قیدیوں کو چھڑوا لیتے، اور مشرکوں کو اپنے اوپر چڑھا لانے کی وجہ سے انہوں نے نامعلوم اپنے کتنے ہی لوگوں کو قتل کر دیا۔ یعنی ان تینوں کی آپس میں دعا سلام دی، اپنے بندے بھی مروائے، فدیہ بھی دیا اور نقصان بھی اپنا کرتے رہے، اور اپنی کتاب کے ایک وقت جب ان کو لڑائی سے منع کیا گیا لڑتے رہے، پھر جب اب یہی وہی بات ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی جب فدیہ دے رہے ہیں تو پھر تو وہ بات مان رہے ہو، اور جب تمہیں منع کیا گیا ہے تو اس کا تم انکار کر رہے ہو، تم آپس میں قتل و خون کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی تورات کے حکم کے مطابق فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑا لیتے ہو، لیکن اس بات کو فراموش کر دیتے ہو کہ تورات میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کسی کا قتل نہ کیا جائے یا اسے گھر سے نہ نکالا جائے، محض دنیا کے حصول کی خاطر ان لوگوں کو غالب نہ کیا جائے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اس کی بجائے بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ امپورٹنٹ پوائنٹ کچھ اور ہے اس کے اندر کہ اوس اور خزرج کے ساتھ اس معاملے ہی کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی تھی، یعنی ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ تو مشرک ہیں، تم ان کے ساتھ کیوں دعا سلام رکھتے ہو؟ دیکھیں ذرا ایک منٹ سوچیں، آج یہ نہیں ہو رہا، مشرکوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی لوگوں کے اوپر چڑھائیاں کی جا رہی ہیں اور پھر انہیں کو چھڑوا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کسی نے صحیح کہا کہ یہودی اور مسلمان یہ پاؤں، یہ دو جوتیاں ہیں، ایک پاؤں میں وہ ہے ایک وہ ہے، برابر چلتے ہیں۔ آج وہی ہو رہا ہے نا، ذرا براڈر، میں نام شام نہیں لینا چاہ رہا، آپ کو پتہ ہے، لیکن اگر ہم سوچیں بیٹھ کے کیا وہی نہیں ہو رہا؟ وہ ان کے ساتھی، وہ ان کے ساتھی اپنے بندے مروائے، پھر انہی کو چھڑوانے لے آ رہے ہوتے ہیں، انہی کے لیے میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں، تو پھر تماشا کیوں کھڑا کیا تھا؟ اور اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ قرآن بڑا ہمارے لیے واضح ہے۔ آگے ہے جی، اس آیت کریمہ اور اس کے سیاق سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہود کی اس وجہ سے مذمت بیان کی کہ تورات کے صحیح ہونے کا عقیدہ رکھنے کے باوجود یہ لوگ اس کے بعض احکام کو مانتے، بعض سے انکار کر دیتے تھے، حالانکہ یہ جانتے اور اس بات کی گواہی بھی دیتے تھے کہ یہ کتاب صحیح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تورات کے حوالے سے جو کچھ بیان کرتے ہیں اس پر انہیں امین قرار نہیں دیا جا سکتا اور نہ ان کی تصدیق کی جا سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے ان تمام باتوں کو بھی چھپا لیا تھا جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، بعثت، ہجرت اور آپ کے حیات طیبہ کے ان واقعات سے تھا جن کے بارے میں سابقہ انبیاء کرام نے پیشگوئیاں فرمائی تھیں علیہم السلام، اور وہ تورات میں لکھی ہوئی تھی، مگر یہود نے اللہ ان پر لعنت فرمائے ان تمام باتوں کو چھپا لیا تھا۔ اسی لیے فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، تم میں سے جو شخص یہ کام کرے گا اس کی سزا کے سوا اور کوئی نہیں کہ دنیاوی رسوائی ہو، دنیا کی زندگی کی رسوائی ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے ان کی سزا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوں۔ دیکھیں اس کی سزا کیا ہے؟ خزی فی الحیات الدنیا۔ کیا آج ہمارے ساتھ یہ نہیں ہو رہا؟ پوری دنیا میں رسوا ہے، ایسے ہی ہے نا جی؟ کہاں کچھ بچا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچا، وہی کچھ ہو رہا ہے جو ان کے لیے تھا وہی ہمیں ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں جی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب جو ان کے پاس موجود ہے کی مخالفت کی سزا ہوگی۔ ہم میں سے بھی جو قرآن کی مخالفت کریں گے ان کی سزا یہی ہے، يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کے اعمال سے غافل بھی نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے عوض دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، لہٰذا ایک لمحے کے لیے بھی ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، یعنی نہ ان کا کوئی حامی ہوگا نہ ناصر ہوگا جو اس دائمی اور سرمدی عذاب سے انہیں
نجات دلا سکے۔ اب الحمدللہ اب جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جو آیات ہے نا سورہ بقرہ کی ذرا دیکھتے جائیے، بات بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے لیکن باتیں ملتی جلتی ہیں، یہ باتیں انہی یہودیوں کی ہیں لیکن اصل میں میسج ہمارے لیے ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنے ہیں، اگر کرو گے تو پھر سزا وہی ہے جو ان کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں ان میں سے نہ کر دے جو تیری کتاب سے جو ہے وہ رخ موڑ لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔